اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جو تم سے پہلے نبیوں کے لیے کیا تھا. جن نبیوں کے نام گنائے گئے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں اچھی معلومات دی ہے نا. ساتھ ہی ان کی قوم کے بارے میں بھی بتایا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تھوڑی کم معلومات ہے، لیکن باقی قوموں کی اچھی خاصی ہے نا. اور یہ ساری قومیں تباہ کی گئی ہے نا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے تو انجام زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا. اگر پچھلے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا اور میرا بھی مقصد وہی ہے تو پھر اس پر مزید اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کبر علی المشرکین، یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی تو مسلمان سوچتے ہیں چلو جن کے پاس علم ہے وہ تو مانیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ علم آنے کے بعد لوگ اختلاف میں پڑ گئے. ٹھیک ہے چلو ان کی اگلی نسلیں تو مانیں گی، لیکن اگلی نسل کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ ایسے شک اور اضطراب میں ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو جب بھی ہم امی سے کسی کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دراصل ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اچھا اگلی نسل ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹوں کے انبار نظر آتے ہیں. اسلامی کام ٹھیک ایسا ہی ہے. اگر آپ اس کام میں رکاوٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک انبار نظر آئے گا. وہ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں، وہ ہماری جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. جب بھی آپ دین کا کام کرنے نکلیں گے ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے تم کتنی بھی محنت کر لو کوئی چینج آنے والا نہیں. یہ سب جو کوشش ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ بھی کبھی بدلتا نہیں. میں اس کو اسٹینڈرڈ انکل لائن کہتا ہوں کہ بھائی تم کرو جو کرنا ہے لیکن کچھ بدلنے والا نہیں. یہ منفی نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں. منفی نظریہ رکھنے کا حق صرف اس کو ہو سکتا ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تمہارے جتنے مدعو ہے سب کے مسئلے ہیں اور بڑے بڑے مسئلے ہیں، اور یہ سب کا اثر آپ پر یہ ہونا ہے کہ آپ امید ہارے، ہمت ہارے، کام کرنا چھوڑ دے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَدْعُوا، یہ سب وجہ ہے کہ تم ان کو دعوت دو. گویا یہ ہر ایک مسئلہ تمہارے لیے ایک وجہ بنے کہ تم ان کو بلاؤ. فَبِذَلِكَ فَدْعُوا، جو کہ یہ حالات پیدا ہو چکی ہے اس لیے اب تم دعوت دو. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ساری وجہ ہے ان کو دعوت نہ دی جائے، کیونکہ اگر یہ سب مسئلے ہیں تو دعوت دینے کا فائدہ ہی کیا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ حکم آئے گا فَبِذَلِكَ تَتْرُكُمْ، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کیا فائدہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَدْعُوا، یہ مسئلے وجہ ہے. چونکہ یہ مسئلے موجود ہے میں نے تم کو اپنے وحی کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تم ان کو دعوت دو. اور پھر فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تم مضبوطی کے ساتھ جمے رہو اور وہی کرو جس کا تم کو حکم دیا گیا. تم اس لیے استقامت نہ دکھاؤ کہ یہ لوگ بہت صلاحیت مند ہے یا فیوچر بہت پازیٹیو نظر آ رہا ہے یا حالات سازگار ہوتے نظر آ رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں بنے کہ تم اپنے کام کرو. تم کام بس اس لیے کرو کہ تم کو حکم دیا گیا ہے. چاہے پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہو یا ایک بھی بندہ نماز کے لیے نہ آتا ہو، لیکن تم نماز پڑھو. یہ مت سوچو کہ کوئی یہی نہیں آتا تو میں کیوں آؤں، ایسا ہرگز نہ ہو. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، نماز کے تعلق سے ہم ایسا نہیں سوچتے. جہاں بھی ہوتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ اسے ذاتی فرض سمجھتے ہیں، لیکن جب اجتماعی کام کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی جماعت سے نہیں جڑ رہا، کوئی بھی کام میں مدد نہیں کر رہا، ہر کوئی میٹنگ اور اجتماع میں لیٹ آتا ہے، کوئی کام کے لیے آگے نہیں آتا تو میں کیوں آؤں. اللہ کا کہنا ہے کہ اسلام کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی تم آپس کا ماحول دیکھ کر نہیں کرتے، لیکن تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. تم اس کو ایسا دیکھتے ہو کہ یہ تم کو ہر حال میں کرنا ہی ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، موضوع ترین بات کہی گئی کہ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو. آپ سوچیں گے کفار کی خواہشات کیا ہے؟ صرف دنیا کے لیے جینا، مال اور شہرت کی چاہت وغیرہ، یہ ان کی خواہشات ہیں. لیکن اس آیت میں نہیں. ان کی خواہشات یہ ہے کہ آپ رک جائے، آپ مایوس ہو جائے اور کچھ نہ کرے. یہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استقامت دکھاؤ، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو. ان کی خواہشات یہ ہے کہ تم دعوت دینے سے رک جاؤ. اگر تم مایوس ہو گئے یا گھبرا گئے تو کفار کو مل گیا جو وہ چاہتے تھے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور پھر تمہارا سہارا کیا ہو؟ تم مدد کہاں سے حاصل کرو؟ لوگ تو تمہاری حوصلہ افزائی کا ذریعہ نہیں بننے والے، تو تمہیں حوصلہ کہاں سے ملنے والا ہے؟ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ، ان سے کہو میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ نے بھیجی ہے. میرے لیے حوصلہ، میرا بھروسہ، میرا ایمان اللہ کے کلام پر ہے. یہ کلام میرا رہنما ہے. ہر ایک شخص جو اللہ کے دین کا چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کرنا چاہتا ہے اللہ کا کلام اس کا رہنما ہے.
مسائل کے حل کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، دل نرم کرنے کے لیے، ہر دکھ کے مداوے کے لیے وہ اللہ کی کلام کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اللہ غایتنا اللہ 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 غایتنا اللہ غایتنا والقرآن